السلام علیکم ڈیفینس ایورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر بلاک 2 ایئر کرافٹ پر رات کروز میزائل کی تصدیق پر بات کریں گے۔ ترکی کو یوکرین کی طرف سے اٹک 2 ہیلی کاپٹرز کے لیے انجن کی ڈلیوریز، کینیڈا کی امریکہ سے ایئر کرافٹ ایکوزیشن، لیتھونیا، چین اور جاپان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترک میڈیا سورسز کے مطابق یوکرین کی جانب سے ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ ہیوی گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹر اٹک 2 کے لیے یوکرینین ساختہ انجنز ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ ترکی نے T-129 اور T-625 گوکبے ہیلی کاپٹرز پروجیکٹ سے حاصل ہونے والے تجربات کے پیش نظر ہیوی گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹر کا پروجیکٹ اب سے کچھ عرصہ پہلے انیشیٹ کیا تھا۔ ترکی کی لینڈ فورسز اور نیول فورسز کمانڈ نے SSB یعنی پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے ساتھ اٹک 2 سے متعلق کانٹریکٹ اپریل 2019 میں سائن کیا تھا۔ اس ہیوی گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹر کے لیے 2 TV3-117 VMA ٹربو شافٹ انجنز، جن کو یوکرینین کمپنی موٹر سچ نے تیار کیا ہے، ان کو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کو 27 جنوری 2023 کو ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ ان انجنز کی ہیلی کاپٹر کے ساتھ انٹیگریشن اور گراؤنڈ ٹیسٹنگ مارچ میں متوقع ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے اٹک 2 ہیلی کاپٹر کی فرسٹ فلائٹ مارچ 2023 کے لیے پلانڈ ہے۔ دوسری جانب T-625 گوکبے پیسنجر ہیلی کاپٹر کی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے سیریل پروڈکشن بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں کچھ یونٹس پہلے ہی پروڈیوس اور ڈلیور کیے جا چکے ہیں۔ لیتھونیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے لیے 54 مین بیٹل ٹینکس اکوائر کرے گی۔ ان ٹینکس کی ایکوزیشن کا بنیادی مقصد لیتھونین آرمی میں مین بیٹل ٹینکس کیپیبلٹی کو ریکریٹ کرنا ہے۔ لیتھونیا کی جانب سے ممکنہ طور پر امریکی ساختہ M1A2 K2 بلیک پینتھر یا پھر لیپرڈ 2A6 مین بیٹل ٹینک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ لیتھونیا نے اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال T-72 مین بیٹل ٹینکس کے کچھ یونٹس یوکرین کو فراہم کیے تھے۔ یاد رہے کہ 2022 کے اوائل میں لیتھونین ڈیفنس بجٹ، جس کی مالیت 1.05 بلین یورو تھی، اس کو بڑھا کر 1.5 بلین یورو کر دیا گیا تھا۔ فرینڈز، تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے امریکی کمپنی کے ساتھ اپنے M60A3 مین بیٹل ٹینکس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کانٹریکٹ سائن کیے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی اس ڈیل کی مالیت $240 ملین سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ منصوبے کے تحت M60A3 مین بیٹل ٹینکس کا ماڈرنائزیشن پروگرام 2028 میں مکمل ہوگا۔ امریکی کمپنی اور تائیوان کے درمیان طے پانے والی اس ڈیل کے تحت یہ کمپنی تائیوان میں انجن اسمبلی سے متعلق ایک سوٹیبل فیسلٹی بھی قائم کرے گی۔ تائیوان کی جانب سے پلانڈ ماڈرنائز کیے جانے والے M60 ٹینکس کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال JF-17 تھنڈر بلاک 2 کو پہلی مرتبہ راد ایئر لانچ کروز میزائل سے اکوپڈ فارم میں دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے مختلف سورسز سے یہ اسپیکولیشن سننے کو ملی تھی کہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ راد نیوکلیئر کیپیبل ایئر لانچ کروز میزائل کو انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ تاہم تھنڈر بلاک 2 پر پہلی مرتبہ ایئر لانچ کروز میزائل کی باقاعدہ تصویر ریلیز کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی اس حالیہ تصویر میں JF-17 تھنڈر بلاک 2 راد 2 ایئر لانچ کروز میزائل کو کیری کیے ہوئے ہے، جو 500 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ راد 2 ایئر لانچ کروز میزائل نیوکلیئر اور کنونشنل وارہیڈ سے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ فیوچر میں JF-17 تھنڈر براوو کو بھی لانگ رینج سٹینڈ آف ویپن سے اکوپ کر دیا جائے گا، جس میں راد کروز میزائل کی انٹیگریشن قابل ذکر ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال معراج طیارے راد کروز میزائل کو کیری اور لانچ کر سکتے تھے۔ فرینڈز، امریکہ اور جاپان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ دونوں ممالک ہائپر سونک میزائل ڈیفنس کیپیبلٹی کی غرض سے پارٹنرشپ کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ پینٹاگن پہلے ہی ہائپر سونک ویپنز کو انٹرسیپٹ کرنے کی غرض سے میزائل ڈیفنس کیپیبلٹی کی ابتدائی سٹیجز پر ہے۔ جاپان کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے
حالیہ دنوں میں ہائپرسونک ویپنز کو انٹرسیپٹ کرنے کے حوالے سے کیپیبلٹی حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ جاپان اور US ریتھیون ٹیکنالوجیز کی جانب سے تیار کیے جانے والے SM-3 بلاک 2A1 پروگرام پر پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ فرینڈز، چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کی ٹاپ ہیلی کاپٹر ایکسپو اس سال سپتمبر میں منعقد کی جائے گی۔ کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے اس ایکسپو کو گزشتہ 2 سالوں سے منعقد نہیں کیا گیا۔ چائنیز میڈیا کا کہنا ہے کہ چھٹی چائنا ہیلی کاپٹر ایکسپو اس سال 14 سے 17 سپتمبر کو منعقد ہوگی اور اس میں چین کی مختلف کمپنیوں کی جانب سے نئی ہیلی کاپٹر ٹیکنالوجی متعارف کروائے جانے کے امکانات ہیں۔ واضح ہے کہ چین کی سرکاری کمپنیاں اس وقت ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیسنجر اور یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کے علاوہ گن شپ ہیلی کاپٹرز تیار کر رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں چین کے تیار کردہ Z-20 اور Z-8L ہیلی کاپٹر کو یوہائی ایئر شو کے موقع پر انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے خصوصی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ فرینڈز، کینیڈا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی کمپنی بوئنگ سے 14 P-8A پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اکوائر کرے گی۔ واضح ہے کہ کینیڈا نے P-8 پوسائیڈن ایئر کرافٹ اکوائر کرنے سے متعلق انیشیل انٹرسٹ 2016 میں ظاہر کیا تھا، تاہم کینیڈین کمپنی نے اس بارے میں سفیشینٹ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کو روک دیا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کینیڈا ٹوٹل 14 P-8 پوسائیڈن ایئر کرافٹ اب امریکہ سے حاصل کرے گا۔ واضح ہے کہ P-8 پوسائیڈن ایک لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے جو ٹورپیڈوز کے علاوہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز کے ساتھ ساتھ دیگر ویپنز کو لانچ کر سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو سب سے پہلے US نیوی کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا، تاہم اب انڈیا سمیت یہ دیگر نیویز کے بھی زیر استعمال ہے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے انڈر ڈیولپمنٹ انکا 3 اسٹیلتھ کامبیٹ ڈرون کی سپیکس جاری کی گئی ہیں۔ انکا 3، جس کی ٹیکسی رن وے ٹیسٹنگ حالیہ دنوں میں کنڈکٹ کی گئی تھی، یہ ڈرون 6500 کلوگرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے۔ اس ڈرون پر 1200 کلوگرام کا پے لوڈ کیری کیا جا سکے گا، جبکہ یہ 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکے گا۔ اس ڈرون کی ٹاپ سپیڈ 425 ناٹس اور فلائٹ انڈیورنس 10 گھنٹے بتائی گئی ہے۔ اس ڈرون کے ایکسٹرنل پے لوڈ اسٹیشنز پر ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی ہی تیار کردہ سمسیک ٹارگیٹنگ ڈرونز کو بھی لانچ کیا جا سکے گا۔ انکا 3 پر لائن آف سائٹ اور بیونڈ لائن آف سائٹ یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔